بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کعبہ بیت اللہ شریف، بیت العتیق، اللہ کا گھر جو اسوازل سے موجود ہے، اسی گھر کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک آ گیا اور انہوں نے اللہ کی حضور اس کے طواف کی اجازت طلب کی۔ باری تعالیٰ نے ملائکہ کی عرض قبول فرمائی اور اس کے عین اوپر آسمان پر بیت المعمور بنا دیا۔ اس بیت المعمور کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لے گا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہ آئے گی۔ اس سے ملائکہ کی تعداد کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک فرشتہ صرف ایک بار طواف کرے گا اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بار بار طواف کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف یعنی تیرے گھر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر قدیم خود انسان ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور روایت کے مطابق اس سے پہلے بھی موجود تھا، اس وقت سے جب باری تعالیٰ نے ابھی پہلا انسان تخلیق نہیں کیا تھا۔ اس وقت یہاں فرشتے طواف کرتے تھے۔ ہمارے سامنے اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب باپ بیٹے نے اس کی تعمیر کی۔ مقام ابراہیم اسی تعمیر کی نشانی اور یادگار کے طور پر موجود ہے۔ تعمیر ابراہیم سے پہلے کی تاریخ کوئی تفصیل میں نہیں ملتی، ہاں حدیث مبارک اس کی گواہی دیتی ہے۔ بیت اللہ نے کئی دور دیکھے، یہاں ایمان و یقین کے علاوہ کفر و علادگی سرگرمیاں بھی رہی ہیں۔ اس کے اندر بت سجا دیے گئے، اس میں کیا حکمت تھی یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر مکہ فتح ہوا، وہ عظیم مرحلہ آ گیا جب تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کی نوک سے یہ سارے بت توڑے، یہ سارے جعلی اور سارے جھوٹے معبودوں کو بوس کر دیا۔ کعبہ ان سے پاک ہو گیا۔ تیرے اس گھر کی کئی بار تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر کے حوالے سے حجر اسود کا قصہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اب کفر و علادگی کی بات ایک طرف، اس مقام اس مقدس شہر میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ حدود مکہ شروع ہوتے ہی وارننگ موجود ہے کہ غیر مسلم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہاں صورتحال مدینہ شریف کے ساتھ بھی ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس قبل فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے ملائکہ کو باری باری اس کے طواف اور حج کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ کی تاریخ کس قدر قدیم ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر کون سی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے بننے میں کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ پھر فرمایا کہ جہاں تجھے نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لے، بے شک اس نماز کو وقت پر پڑھنے میں بہت فضیلت ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی۔ اگر فرض کر لیں کہ مسجد الحرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رہی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کے آثار قیامت نمبر میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور ضروری نہیں کہ اس سے اتفاق کیا جائے۔ جب فلسطین کی فتح کے وقت خلافہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے اور انہوں نے اسرائیلیوں کے ایک ماہر کعبہ سے اس کے لیے بہترین جگہ کا افتتاح کیا۔ اس نے پہاڑ کی شمال پر ایک مقام تجویز کیا، لیکن مسلمان وہاں نماز ادا کرتے تو مکہ کے ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے قبلے کی طرف ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ہیروڈاس کی شاہی بالکنی والی جگہ کا انتخاب کیا، جہاں لکڑی کی ایک سادہ عمارت تعمیر کی گئی جس میں عبادت کرتے وقت مسلمان کا رخ صرف مکہ کی طرف ہوگا۔ یہ مسجد القباء ہے۔ قبطیل صغرا یا ڈومز آف راکس کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد المالک بن مروی نے 68 ہجری میں دیا۔ یہ حشد کی پہلی عمارت 72 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر کے لیے خلیفہ مصر نے 7 سال کا خرچ وقف کر دیا۔ یہ عمارت اور گنبد اس چٹان کے قریب تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بارے میں کہیں باہر روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اس مقام پر آ کر رکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے
اور یہ بھی روایت ہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کر رکھتے تھے اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ انہیں جلا کر راکھ کر دیتا، جو ان کے لیے قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی۔ روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہیں سے براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ مسجد الاقصیٰ کی عمارت اس گنبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پر حرم کے جنوبی حصے میں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے حضرات اس سنہری گنبد والی قبہ صغیرہ کو مسجد الاقصیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں آثار نو تعمیر کیا، جس طرح انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی آثار نو تعمیر کی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے تعمیر کرنا شروع کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ پھر اس کی رومی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کے لیے مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور اپنی عظمت رفتہ کی یاد میں یہاں روتے ہیں۔ لیکن روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ کا نام لیا ہے، لہٰذا شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور پھر کفار مکہ نے سفر معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد الاقصیٰ کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ اوپر مسجد الاقصیٰ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے زمانی فیصلوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس طرح بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے اول، یعنی انہی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر فرمایا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کی ہو اور پھر انہی بنیادوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نو کی۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ ایسے ہی مسجد الاقصیٰ کی قدیم تاریخ کے زمانے کی نظروں سے اوجھل ہونا ممکن نہیں، تاہم قبہ صغیرہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اب دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی جانب آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا تھا جس سے آواز آئی، اے ابراہیم، جہاں تک یہ سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی یا زیادتی نہ ہو۔ حضرت کعبہ عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں پر بیت اللہ ہے یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حجرہ اسود حضرت جبرائیل علیہ السلام ہند سے لائے، اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا، تاہم بعض روایت کے مطابق یہ جنت کا پتھر ہے۔ مسنود عبد الرزاق کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، اس وقت آپ علیہ السلام کا قد لمبا تھا، زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی نماز اور تسبیح وغیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری پیاری آوازیں آنا بند ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھبرانے لگے۔ حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ آپ علیہ السلام چلے، جہاں جہاں آپ علیہ السلام کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک یاقوت جنت سے اتارا اور بیت اللہ کی جانب رکھ دیا اور اسے اپنا گھر قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرنے لگ گئے اور مانوس ہوئے تو گھبراہٹ جاتی رہی۔ روایت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے باری تعالیٰ نے فرشتے اتارے، یہ فرشتے جس جگہ موجود تھے وہی جگہ مقام پیغمبر قرار پایا۔ التاریخ قدیم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ مکرمہ پہنچتے تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کی جو انتہائی گہری تھی۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر چٹان لے کر آئے، ایک ایک چٹان کو 30 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ان پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل الامین علیہ السلام نے حد بندی کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ حضرت ہوا وہ مٹی دوسری جگہ منتقل کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح پر پہنچ گئے اور آواز آئی، اے آدم اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ یہ گھر تعمیر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور یہ پہلا گھر تھا۔
اس کے بعد صدیاں بیت گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ پھر صدیاں بیت گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یاقوت کا جو خیمہ اتارا گیا، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب آپ علیہ السلام کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں تک آئی اور کعبہ کا طواف کیا۔ اس طوفان میں کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ تب تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا آغاز حضرت شیث علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بیٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں باری تعالیٰ نے اسے پھر بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی تو نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں نکل آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر باری تعالیٰ نے اسی جگہ پر ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، بیت اللہ والی جگہ پر قبلہ نماٹلہ پیدا کر دیا، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ امام وہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ باری تعالیٰ نے زمین کے دوسرے اجزاء کی تخلیق سے 2000 سال قبل کعبہ شریف والی جگہ پیدا کی۔ اس کی بنیادیں ساتوں زمین تک گہری تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین پر پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اس سے زمین کو پھیلایا گیا، اور سب سے پہلا پہاڑ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ابو قبیس ہے، پھر اس سے پہاڑ پھیلائے گئے۔ علامہ ارزقی نے بتایا کہ یہ تختوں کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اسی لیے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ اسے مربع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کافر بادشاہوں سے آزاد ہے، اس لیے بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے دوران اس میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے اور یہ پتھر فرشتے لے کر آئے تھے۔ ان پہاڑوں میں فلسطین کے طور سینین، طور زیتائیل، شام کے پہاڑ لبنان یا جبل اولیاء اور مکہ کی جودی اور مکہ کی جودی اور ہیرا شامل ہیں۔ کوہ ہیرا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ایک غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ یہ تعمیر چونے اور مٹی کے بغیر تھی اور اس میں لکڑی کا دروازہ لگایا گیا۔ لکڑی کا بند ہو جانے والا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یمنی بادشاہ اسد المیری نے لگوایا۔ سب سے پہلے مکمل غلاف بھی انہوں نے ہی چڑھایا اور پھر یہاں ذبیحہ کیا۔ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے وقت بیت اللہ کے 2 رکن 2 کونے تھے، یعنی رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر موجودہ یتیم کی جانب کوئی رکن نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ، حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ جانے کی تعمیر کعبہ تک کے واقعات کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل مضمون ہے جو اس کے دوران تاریخ بھی بیان کرتا ہے، لہٰذا یہاں اس کا تذکرہ انتہائی مناسب ہوگا۔ یہ اس طرح سے ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسماعیل سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں پٹا باندھا کہ سارا ان کا سراغ نہ پائے، وہ جلد بھاگ جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے آئے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور انہیں بیت اللہ کے قریب ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا جو اس مقام پر ہے جہاں آب زمزم کا کنواں ہے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہ رہتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا، بس ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھایا اور چمڑے کا ایک تھیلا کھجوروں سے بھرا ہوا اور پانی سے بھرا ایک مشکیزہ وہاں رکھ کر پھر واپس جانے لگے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ان کے پیچھے آئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کہ جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز؟ ہاجرہ نے بار بار پکار کر یہی کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ انہوں نے جواب دیا کہ پھر اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ کعبہ کی طرف رخ کر پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی جو مختصر سی تھی۔
اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی پہ چھوڑ دیا ہے اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور خود پانی پی کر گزارا کرتی، یہاں تک کہ مشق میں پانی ختم ہو گیا تو ان کو خود کو بھی پیاس لگنے لگ گئی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاسا دیکھ کر وہ تڑپنے لگ گئی۔ ان کی یہ تڑپ دیکھ کر ان سے وہاں رہا نہیں گیا، اور ان کے سامنے صفا پہاڑ قریب ہی تھا۔ پھر ارد گرد وادی پر دیکھ کر شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہیں پر اپنا کرتا سمیٹ کر ان پہاڑوں پر دوڑنے لگ گئی جیسے کوئی مصیبت زدہ روتا ہے، یہاں تک کہ صفا کو پار کر کے مروہ تک پہنچ گئی اور اس پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اسی طرح صفا مروہ کے درمیان 7 دفعہ چکر لگاتی رہی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں ان دونوں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا جو بات حج اور عمرے میں مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ پھر جب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری چکر میں مروہ پہاڑ پر چڑھی تو انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی تو اپنے آپ سے ہی کہنے لگی کہ چپ رہو۔ پھر وہی آواز سنی تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تو جو کوئی بھی ہے، میں نے تیری آواز سن لی، کیا تو ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ پھر دیکھا کہ آب زمزم کے چشمے والی جگہ کے قریب ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اپنی ایڑی کو مار کر یا پر مار کر اس زمین کو کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس جگہ پانی نکل آیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے ارد گرد ہوسا بنانے لگے اور پانی چلو سے بھر بھر کر اپنی مشق میں ڈالتے، جو پانی لیتے رہتے وہ چشمہ اور جوش مار کر اوپر آتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد پر رحم کر کہ اگر وہ زمزم کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے، ہوس نہ بناتے، یا یوں فرمایا کہ اگر وہ چلو بھر پانی مشق بھرنے کے لیے پانی نہ لیتے تو زمزم ایک چشمے کی صورت بہتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ تم اپنی جان کا خوف نہ کرو، بے شک یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے بندوں کو تباہ نہیں کرتا۔ اور اس وقت بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے اونچی تھی اور بہت برسات کا پانی آتا اور وہاں دائیں بائیں سے نکل جاتا۔ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت اسی طرح گزاری۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرتا گیا تو ایک قبیلہ بنو جرم کے حوالے سے جو کہ یہاں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پر اسی مقام سے شہر پہ داخل ہوئے تھے۔ آج کل اس جگہ بہت ساری گاڑیاں اور زمزم کا پلانٹ نصب ہے۔ انہوں نے ایک پرندے کو وہاں گھومتے ہوئے دیکھا تو انہیں شک ہوا کہ یہ پرندہ ضرور پانی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہم اس میدان سے اچھی طرح واقف ہیں اور یہاں کوئی پانی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک یادو آدمی کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ وہاں پر پانی کا کوئی مشق تو نہیں ہے۔ وہ لوٹ کر آیا اور انہیں پانی کی خبر دی، وہ بھی وہاں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے پاس ہی ایم اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں یہاں پہ اترنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے قبول کیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جرہم کے لوگوں نے وہاں رہنے کی اس وقت تک اجازت مانگی جب خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں بستی ہو۔ بس وہ لوگ وہاں اتر پڑے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا، ان کے پاس آئے، یہاں تک کہ جب وہاں پر کئی گھر بن گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے عربی جرم کے لوگوں سے سیکھی اور جوان ہو کر ان کو اپنے قبیلے کی عورت سے شادی کروا دی۔ بعد میں جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد اپنے اہل و عیال کی خبر لینے آئے جنہیں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر میں نہ تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت تنگی ہے اور مشکل پہ ہے۔ تو انہوں نے پیغام دیا کہ جب بھی اسماعیل آئے تو اسے یہ بات کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، اور ان کا نام ابراہیم تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان بزرگ آدمی نے تمہیں کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی
اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ایسے ہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دوسری بیوی کے پاس تشریف لائے اور یہی سوال دوبارہ پوچھا تو ان کی دوسری بیوی صبر والی تھی، انہوں نے جواب میں کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ خوش ہو کر انہیں دعا دے کر چلے گئے کہ اللہ پاک آپ کو گوشت اور پانی کی نعمتوں سے نوازے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم مکہ میں اناج کا نام و نشان نہ تھا، تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعا دے کر گئے اور فرمایا کہ یہ خاصیت اللہ رب العزت نے مکہ میں ہی رکھی ہے، اگر دوسرے ملک والے صرف گوشت اور پانی پر گزارے تو بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا شوہر آئے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، یہ بہت عمدہ ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے یہی پیغام انہیں دیا۔ اس نے کہا ایک خوبصورت بزرگ آئے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بات چیت کیسی رہی؟ میں نے بتایا کہ بہت اچھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر تمہیں کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ تجھے سلام کہتے اور کہتے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کی حفاظت رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد تھے اور تم ہی میرے دروازے کی چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں، پھر جب تک اللہ کی منظوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ملک میں ٹھہرے رہے، اس کے بعد آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت چارہ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے جو کہا کرتا ہے کہا، پھر کہنے لگے اسماعیل بے شک اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو حکم دیا ہے وہ بجا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا ضرور مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس جگہ پر ایک گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے گرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دونوں باپ بیٹوں نے اس گھر کی دیواریں بلند کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے۔ جب دیواریں اونچی ہوگی تو زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر نہ ہو سکی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر مقام ابراہیم کا لے کر آئے تو اس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو اونچا کیا اور اس کی تعمیر کو مزید آگے بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے یہ کوشش قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹاپکس پسند ہیں، ہم اس پہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔